حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور عبرتناک واقعہ ہے، جو نہ صرف اللہ کی اطاعت کا مظہر ہے بلکہ یہ قربانی اور صبر کی اعلیٰ مثال بھی ہے۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اس واقعے کو اسلامی تعلیمات میں ایک خاص مقام حاصل ہے، اور ہر سال مسلمان اسے عید الاضحیٰ کے موقع پر یاد کرتے ہیں۔ پس منظر: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور انہیں انسانوں کو توحید کا درس دینے کے لیے منتخب کیا۔ آپ کو کئی آزمائشوں سے گزارا گیا تاکہ آپ کی وفاداری اور اللہ کے حکم کے آگے جھکنے کی صلاحیت ظاہر ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی خواہش تھی کہ ان کے ہاں اولاد ہو، لیکن ان کی عمر زیادہ ہونے کے باوجود انہیں اولاد کی نعمت حاصل نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ان کے والدین کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت اور خوشخبری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بڑی محبت اور توجہ سے پالا۔ اللہ کا امتحان: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جوانی کے قریب پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب کے ذریعے حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: جب وہ ان کے ساتھ چلنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ سورہ الصافات 102۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ حکم نہایت مشکل تھا، لیکن چونکہ وہ اللہ کے حکم کو ہر حال میں پورا کرنے والے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس حکم کو شیئر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب: جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو ان کا جواب نہایت ایمان افروز تھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے والد، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سورہ الصافات 102۔ یہ جواب اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہ صرف اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار تھے بلکہ ان کے دل میں والد کی اطاعت اور اللہ کے حکم کے لیے مکمل رضا بھی تھی۔ قربانی کا منظر: حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک کھلے میدان میں گئے۔ وہاں انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ منظر نہایت جذباتی اور آزمائش کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی اور اللہ کا نام لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی قدرت سے چھری نہیں چلی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک مینڈھا بھیجا اور حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اسے ذبح کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ایک عظیم قربانی کو ان کے بدلے دے دیا۔ سورہ الصافات 107۔ قربانی کا مقصد: حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اس کی اطاعت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان والا شخص اپنی سب سے عزیز چیز کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ قربانی کا فلسفہ: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے کئی اہم فلسفے اور سبق موجود ہیں۔ ایک، اللہ کی اطاعت۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو ہر چیز پر مقدم رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اپنی خواہشات اور محبتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ 2، صبر اور رضا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر اور رضا کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ یہ سبق ہمیں مشکلات اور آزمائشوں میں صبر کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ 3، ایمان کی آزمائش۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ایمان کو آزماتا ہے تاکہ ان کی وفاداری اور اخلاص کو ظاہر کرے۔ 4، قربانی کی اہمیت۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ قربانی کا مقصد صرف جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں اپنی محبتوں اور خواہشات کو قربان کرنا ہے۔ عید الاضحیٰ کی روایت: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے واقعے کی یاد میں ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔
इस दिन जानवरों की कुर्बानी की जाती है ताकि अल्लाह की राह में कुर्बानी के जज्बे को जिंदा रखा जा सके। ये संत इब्राहिमी की पैरवी है जो मुसलमानों के ईमान को मजबूत करती है। इख्तिताम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या इस्लामी तारीख़ का एक रोशन बाब है जो हमें अल्लाह की इताअत, कुर्बानी, सब्र और रज़ा का दर्स देता है। ये वाक़या इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह के हुक्म को मानना और उसकी रज़ा के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना ईमान की मेराज है। आज भी ये वाक़या मुसलमानों के लिए एक सबक है कि वो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा को सबसे मुक़द्दम रखें और उसकी राह में अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने से दरेग न करें।